مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے، اس مہینے کی فضیلت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصیام بعد شہر رمضان صیام شہر اللہ المحرم۔ محرم الحرام کا مہینہ، اس مہینے کی فضیلت میں ایک حدیث یہ بھی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی محرم کے مہینے میں کسی بھی دن میں، چاہے پہلی محرم ہو، 10ویں ہو، 15ویں ہو، محرم کے مہینے میں جو آدمی روزہ رکھتا ہے اس کو ایک روزے کے بدلے میں 30 روزے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور عاشورہ کے روزے کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، اور جو آدمی عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ پھر جو حدیث میں نے پڑھی اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا، رمضان کے مہینے کے بعد روزوں میں سب سے افضل روزہ محرم الحرام کے مہینے کا روزہ ہے۔ چونکہ عاشورہ کا روزہ پہلے فرض تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں بھی عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ پھر جب رمضان کے روزے فرض ہوئے اور عاشورہ کے روزے کی فرضیت ہٹا دی گئی، تب بھی آپ کا معمول یہ رہا ہے کہ آپ جو چیز پہلے فرض تھی بعد میں اللہ کی طرف سے اس کی فرضیت کو ہٹا دیا گیا، تب بھی آپ کا معمول یہ ہوتا کہ آپ اس عمل کو باقی رکھتے تھے استحبابی طور پر، اس عمل کو کرنا اچھا ہے۔ شریعت نے ایک مرتبہ حکم دیا ہے تو غلط چیز کا حکم نہیں دیا ہوگا۔ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے، آپ نے دیکھا یہود بھی، چونکہ وہاں مکی زندگی میں کفار مکہ بھی روزہ رکھا کرتے تھے عاشورہ کے دن، مدینہ منورہ میں آئے تو یہ یہود بھی روزہ رکھ رہے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا تم لوگ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہا اس لیے کہ اس دن میں، عاشورہ کے دن میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور شکرانے کے عاشورہ کے دن روزہ رکھا، تو لہذا ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا موسیٰ کے زیادہ حقدار تو ہم ہیں، لیکن چونکہ روزہ بہت بڑی عبادت ہے، انا اجزی بھی، روزہ ایسی عبادت ہے کہ فرشتے اس کا بدل ادا نہیں کر سکتے، اس کا ثواب دینا یہ فرشتوں کی بساط کے باہر کی چیز ہے۔ اس کا ثواب، اس کا بدلہ، اس کا انعام اللہ فرماتا میں خود دوں گا۔ اتنی بڑی عبادت ہونے کے باوجود آپ نے یہ فرمایا کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھو، لیکن چونکہ عاشورہ کے دن یہود بھی روزہ رکھتے ہیں، تب یہاں یہود کی مخالفت کرنی ہے تو وہ عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں، لہذا تم عاشورہ کو بھی روزہ رکھو اور 1 دن پہلے یا 1 دن بعد میں بھی روزہ رکھو، تاکہ ان کے عمل کی برابری نہ ہو جاوے۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، اگر اللہ نے مجھے زندہ رکھا تو آئندہ سال میں 90 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ یہ شریعت اسلامیہ جو ہے عبادت کے مسئلے میں بھی غیروں کے ساتھ مشابہت کو اختیار کرنے کو پسند نہیں کرتا ہے، چاہے جائے کہ آپس کے معاملات ہو، آپس کے رسوم و رواج ہو، اس میں شریعت کہاں سے پسند کرے گی اس چیز کو؟